اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے، اور یہ اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 17 ہے، ویڈیو نمبر 17، اور اس کا عنوان بہت اہم ہے اور وہ زبان کے لحاظ سے ہے۔ اردو زبان کی بات کر رہا ہوں، اور میں شروع میں عرض کر دوں کہ میں کوئی اردو زبان کا ماہر نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک سنجیدہ، جیسا کہ میں بہت سارے چیزوں کا ایک سنجیدہ طالب علم ہوں، اسی طرح اردو زبان کا، انگلش زبان کا، عربی زبان کا، فارسی زبان، 4 زبانوں کا، اور کسی حد تک فرانسیسی، مگر وہ بہت تھوڑی، ان کا بھی ایک سنجیدہ طالب علم ہوں، اور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ، اور اگر انگلش ہے تو صحیح پروننسیشن کے ساتھ اسے بولا جائے۔ اس ویڈیو کا عنوان، جیسا کہ آپ دیکھیں گے، بہت اہم ہے، اور وہ ویڈیو کا عنوان ہے لفظ، تلفظ اور لہجہ، اعراب، الفاظ کی درست ادائیگی کی اہمیت۔ اس ویڈیو کے پیش کرنے کا ایک پس منظر بھی ہے۔ اس ویڈیو کی تحریک ایک بے معنی کلمہ سے، ایک بے معنی کلمہ علم سے ہوئی، جو پنجاب کے ایک اعلیٰ ترین عہدیدار نے، اور وہ بھی تعلیمی کنونشن میں، پنجاب کا سب سے اعلیٰ عہدیدار، اور اس کی تقریر تعلیمی کنونشن میں، اور اس تعلیمی کنونشن میں کی گئی تقریر میں یہ جو بے معنی کلمہ ہے وہ ادا فرمایا۔ علم کو بے معنی کلمہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ علم کوئی بامعنی لفظ نہیں بنتا۔ کسی اردو کی لغت میں یہ اس طرح کا لفظ نہیں ملتا۔ میں نے اس موضوع پر ایک پوسٹ لکھی، اور بالکل اسی وقت لکھی جب وہ تقریر جاری تھی، جس پر مختلف تبصرے کیے گئے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی بات نہیں، لہجے کی بات ہے، آپ کو بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ بات صرف سمجھ میں آ جانے کی نہیں ہے، اس پر صرف اس بات پر بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا، تو بات سمجھ میں آنے کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے کہ بات آئے، سمجھ میں آئے، اور درست طریقے سے آئے۔ آئیں ذرا لفظ، تلفظ اور لہجے کے ساتھ اعراب کی بات بھی کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں جو ہے وہ کیا فرق نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ کے معنی دیکھتے ہیں جب لغت میں، تو اس کے معنی ہیں وہ بامعنی کلمہ، وہ بامعنی کلمہ جو انسان کے منہ سے نکلے۔ لفظ کے معنی یہ بھی لغات میں لکھے ہیں کہ لفظ کے معنی ہے کلمہ یا بات۔ لفظ کا ماخذ لفظا ہے، لفظا، جس کا مطلب ہے منہ سے نکالنا۔ ہم جو کچھ منہ سے نکالتے ہیں وہ بامعنی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن لفظ تب بنے گا جب بامعنی ہوگا۔ تو لفظ کیا معنی ہے؟ وہ بامعنی کلمہ۔ اگر وہ بامعنی نہیں ہے، اور بامعنی ان معنی میں ہوگا کہ وہ لغت میں موجود ہو، اہل زبان اس کو استعمال کرتے ہوں، جب بامعنی ہوگا تو پھر لفظ بنے گا۔ اب آتی ہے کہ لفظ کو بولنا کیسے؟ تلفظ، لفظ کا ٹھیک طریقے سے منہ سے نکالنا تلفظ، اس کا تلفظ کہلاتا ہے، یعنی مخرج صحیح۔ اور پھر لہجہ کیا ہوتا ہے؟ لہجہ بولنے کا خاص طریقہ جو صرف اہل زبان ہی ادا کر سکتے ہیں، یعنی وضع تکلم، طرز کلام، تلفظ الفاظ کی آواز، یہ سب لہجے کے معنی ہیں۔ زبان، بول چال، محاورہ، آواز یا الحان خوش، لے، سر۔
عام طور پر جب کوئی بولتا ہے، جب عام صورتحال میں جب بات کرتے ہیں اور جب کوئی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا لہجہ نرم ہے یا اس کا لہجہ سخت ہے، نرم لہجہ، سخت لہجہ، کرخت لہجہ، شیرین لہجہ وغیرہ۔ میرے خیال میں یہ کسی فرد کے لہجے پر بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی انسان کی پیدائش کا علاقہ جہاں وہ پیدا ہوا، بولنے والی یعنی جسے صوتی کہتے ہیں، بولنے والی لوتار یعنی صوتی لوتار انگلش میں جسے ووکل کارڈ کہتے ہیں، اس کی بناوٹ یا اس کی ساخت، علاقائی ثقافت، گھر اور ارد گرد کا ماحول وغیرہ، بہت سارے عوامل ہیں جو کہ انسان کے لہجے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم چند ایک مثالوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زبان میں تلفظ اور اعراب کا عمل دخل کس قدر اہم ہے۔ ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں انہی 3 حروف سے جو کہ علم میں وہ بے معنی کلمہ میں آئے، عین، لام اور میم۔ جن سے 2 الفاظ بنتے ہیں۔ کون سا؟ ایک بنتا ہے علم، عین کے نیچے زیر، لام پر جزم اور میم ساکن، اور اس کے معنی ہیں جاننا۔ اور دوسرا لفظ بنتا ہے علم، حروف ہوئی ہیں عین، لام اور میم، عین پر اب زبر اور لام پر بھی زبر اور میم پر جزم آ گئی تو اس کے معنی ہے جھنڈا یا پرچم، جھنڈا یا پرچم، اور اس کے دونوں کے معنی ظاہر ہے کہ بالکل مختلف ہیں۔ اب ہم 3 کی بجائے 4 الفاظ کر دیتے ہیں۔ پہلے تھا صرف عین لام میم، اب عین الف لام اور میم، اس سے مثلا 2 الفاظ بنتے ہیں اور دونوں مختلف ہیں اور دونوں کے معنی بھی مختلف ہیں۔ عالم علم والا، جاننے والا، عالم یعنی ساری کائنات کو، ایک عالم کے معنی حالت بھی ہوتا ہے، اور خیر کئی معنی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ عالم اور عالم دونوں کے معنی جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ ان مثالوں سے اعراب کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جو کسی لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اعراب زبر زیر پیش۔ اب ہم پہلے 3 حروف لیے تھے، پھر 4 حروف۔ اب دیکھیں، اب اعراب میں 5 حروف ہیں، الف، عین، رے، الف اور بے۔ ان 5 حروف سے بھی کم از کم 2 الفاظ بنتے ہیں اور دونوں کے معنی بالکل مختلف ہیں، اور وہ 2 الفاظ ہیں اعراب اور آراب۔ اعراب الف کے نیچے زیر اور آراب الف کے اوپر زبر۔ اعراب کے مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش، اور آراب جمع عرب کی جمع ہے، اور عرب کے لفظی معنی ہیں بدو، یا عرب کے معنی عرب کے صحرا نشین، یا صرف صحرا نشین بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر تو ہم عربی زبان کی طرف چلے جائیں تو ہم اس وقت بات اردو کی کر رہے ہیں، اور اردو میں چونکہ عربی، فارسی، مقامی زبانوں کے بہت سے الفاظ وغیرہ شامل ہیں، اور اردو بذات خود جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اردو کے معنی ہیں لشکر، تو گویا یہ لشکری زبان تھی۔ عربی زبان میں تو زبر جیسے انتا میں ہے اور زیر جیسے انتے میں۔ انتا اور انتے کے فرق سے کیا ہو جاتا ہے؟ مذکر سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ زبر وہی حروف ہوئی ہیں، الف، نون اور تے۔ انتا تو مذکر کے لیے اور انتے تو مؤنث کے لیے، تو صرف زبر اور زیر کے فرق سے مذکر سے مؤنث کا صیغہ۔ اب ہم پھر آتے ہیں 3 اور مختلف حروف سے، اور یہ بڑا دلچسپ ہے کہ میم، لام اور کاف، ان 3 حروف سے بالکل مختلف معنی کے ساتھ 4 الفاظ بنتے ہیں، جیسے ملک، ملک، ملک اور ملک۔ ملک میم پر پیش، لام پر جزم اور کاف ساکن، ملک کنٹری، کسی کے رہنے کی، لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ملک
میم پر زبر لام کے نیچے زیر کاف پر جزم تو اس کے معنی بادشاہ ملک سردار کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ ملک میم پر زبر لام پر زبر اور کاف پر جزم تو اس کے معنی فرشتہ ہیں۔ اور ملک اور میم کے نیچے زیر لام پہ اوپر جزم اور کاف تو اس کے معنی جائیداد مال اسباب کے ہیں۔ اور دیکھیں کہ 4 وہی حروف ہیں مگر زبر زیر پیش کے فرق سے اور جزم سے اور حرف کے ساکن ہونے سے ان الفاظ کے معنی جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہیں اور ایک کا دوسرے سے کوئی کسی قسم کا تعلق جو ہے وہ نہیں بنتا۔ وہ اسی سے ملک سے اسی سے ملکیت کا لفظ بنا ہے، یعنی کسی کی جائیداد کسی کے حصے میں۔ اب دو حروف لے لیں، گاف اور ڈے۔ بڑا مزیدار بات ہے چونکہ اس میں گڑ آ گیا ہے، تو گڑ جیسے گڑ بڑ میں ہے، گڑ جو میٹھا کھانے کی چیز، گڑ جیسے گڑ گڑانا میں ہے۔ اب پھر تو اور حروف لے لیتے ہیں، غین اور لام، ان سے بھی 2 الفاظ بنتے ہیں اور دونوں کے معنی بڑی دلچسپ بات ہے اور کہ بالکل مختلف ہیں۔ غین پر پیش ہو تو غل بنتا ہے اور غل کا مطلب ہے شور یا ہنگامہ، اور غل غین کے نیچے زیر آ گیا، وہی 2 حرف غین اور لام، غل شور اور ہنگامہ، غل کے معنی کینہ اور کدورت۔ عام طور پر لوگ لفظ ہے غلط مگر اس کو بولتے ہیں غلط، اور اس طرح سے بول کر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا اہم ہے الفاظ کا صحیح طور پر ادا کرنا، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، لہجہ آپ کا جیسا بھی ہو۔ یہاں بات لہجے کی نہیں ہے، بات ہے کہ آپ اس میں زبر زیر پیش جزم شد مد ان کا آپ کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، عین کی بجائے وہ غین پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، عین سے غین کر دیا۔ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہے سے جیم ہو گیا تو محرم سے مجرم بن گیا۔ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، اور ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے، اس کے اوپر تبصرہ ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھیے کہ